نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو رحمتیں حاصل کرنے کے لیے، اجر و ثواب سمیٹنے کے لیے، درجات کی بلندی پانے کے لیے اور اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کو بخشوانے کے لیے کچھ خاص اور اہم مواقع عطا فرمائے ہیں۔ ان اہم موقعوں میں سے ایک اہم ترین موقع ماہ مبارک ماہ رمضان کا موقع ہے۔ رمضان کا مہینہ ان اوقات پر مشتمل ہے جن اوقات کے اندر اللہ رب العزت کی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ایک بندہ تھوڑی سی کوشش کر کے اس مہینے کے احکامات پر عمل کر کے اپنے خالق و مالک کی رحمتوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر اس ماہ رمضان کے بے شمار فضائل و مناقب بیان کیے گئے ہیں۔ میں ان میں سے چند فضائل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ماہ رمضان کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاکیزہ کلام، اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو اسی ماہ مبارک کے اندر اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ کون سا قرآن؟ فرمایا ھدی للناس، کہ جو سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ ماہ رمضان کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت، یہ مہینہ جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کا مہینہ ہے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان، کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء، فتحت ابواب الجنہ، تو آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اور سارکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلۃ فی رمضان، کہ اللہ رب العزت ماہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات کے اندر بے شمار لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ تو یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ تیسری فضیلت، یہ مہینہ گناہوں اور نافرمانیوں کی بخشش کا مہینہ ہے۔ صحیح المسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس، کہ 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ، اور ایک جمعہ اگلے جمعے تک، ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان اگلے رمضان تک، مکفارۃ لما بینہن، درمیانی مدت کے تمام صغیرہ گناہوں کی معافی بن جاتے ہیں۔ تو یہ ماہ رمضان بخشش کا مہینہ ہے۔ لیکن کچھ بدنصیب لوگ ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع الترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا راغم انف، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ شخص ذلیل و رسوا ہو جائے، وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ داخل علیہ رمضان، کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان آیا، ثم انسلخ، پھر وہ رمضان ختم ہو گیا، قبل ان یغفر لہ، اور وہ بندہ اپنی بخشش نہ کروا سکا، ایسا بندہ ہلاک ہو جائے، ایسا بندہ ذلیل و رسوا ہو جائے۔ تو یہ مہینہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے۔ چوتھی فضیلت، یہ ماہ رمضان دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ الترغیب و ترہیب کے اندر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل مسلم، کہ ہر مسلمان کے لیے، فی کل یوم و لیلۃ فی رمضان، کہ رمضان کے ہر دن اور رات کے اندر ہر مسلمان کے لیے دعوت، اس کی ایک دعا ہوتی ہے، مستجابۃ، جو دعا اللہ رب العزت ضرور قبول کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ دعائیں ہمیں کہنی چاہیے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ پانچویں فضیلت، صحیح المسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، کہ رمضان کے روزے رکھنے والے کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ پہلی خوشی اذا افطر، جب وہ افطاری کرتا ہے تو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ دوسری خوشی فرمایا اذا لقی ربہ، جب وہ بندہ اپنے رب سے ملے گا، فرح بصومہ، تو وہ اپنے روزے کا اجر و ثواب دے کر خوش ہو جائے گا۔ روزے دار کے لیے یہ 2 خوشیاں ہیں۔ چھٹی فضیلت، صحیح مسلم کی روایت ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کا بدلہ بھی میں ہوں۔ یعنی بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے تو میں اس کے بدلے میں اپنے بندے کو کل قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب کروں گا۔ تو یہ میں نے ماہ رمضان کی چند فضیلتیں بیان کی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن و حدیث میں بے شمار فضائل و مناقب اس مہینے کے بیان کیے گئے ہیں۔ اب غور اس بات پر کرنا ہے کہ یہ ساری فضیلتیں کن لوگوں کے لیے ہیں، یہ سارے کے سارے فضائل کن لوگوں کے لیے ہیں۔ تو قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے
تو یہ بات واضح اور معلوم ہوتی ہے کہ یار یہ ساری فضیلتیں ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو لوگ روزے کے مقصد کو پورا کرتے ہیں۔ اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر صرف 2 الفاظ میں ہی روزے کا مقصد سمجھا دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یا لوگوں تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم گناہ اور نافرمانی سے بچ جاؤ۔ انسان کے اندر 2 خواہشیں سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں اور بہت سارے گناہوں کا دار و مدار ان 2 خواہشوں کی بے اعتدالی پر ہے۔ پہلی خواہش کھانے پینے کی خواہش ہے۔ جب یہ خواہش انسان کے قابو سے باہر ہو جاتی ہے، جب یہ خواہش اعتدال سے باہر ہو جاتی ہے، پھر انسان حرام کماتا ہے، جوا کھیلتا ہے، رشوت لیتا ہے، دھوکہ و فراڈ اور ہیرا پھیری کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حالت روزہ کے اندر اس کھانے پینے کی جائز شکل پر بھی پابندی لگا دی کہ جتنا مرضی حلال کا مال ہو، جتنی مرضی عمدہ اور حلال چیزیں ہوں، حالت روزہ کے اندر بندہ وہ استعمال نہیں کر سکتا، وہ کھا بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے پابندی لگا دی۔ انسان میں پائی جانے والی دوسری خواہش وہ جنسی خواہش ہے۔ اس خواہش نے بھی آج انسان کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے۔ جب یہ خواہش انسان کے قابو سے باہر ہو جاتی ہے، پھر انسان حرام طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، پھر انسان زنا و بدکاری کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حالت روزہ کے اندر اس جنسی خواہش کی جائز شکل پر بھی پابندی لگا دی، یعنی ایک بندے کا حلال طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ ثواب والا کام ہے۔ صحیح المسلم کی روایت ہے، فرمایا فی بضع احدکم صدقۃ، کہ جو بندہ حلال طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتا ہے، ایسے بندے کے لیے صدقے کا اجر و ثواب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حالت روزہ میں اس ثواب والی شکل پر بھی پابندی لگا دی اور روزے کا مقصد یہ سمجھایا، اور یہ اللہ رب العزت تربیت کی اور روزے کا مقصد سمجھایا کہ اگر بندہ اللہ کا حکم مان کر حالت روزہ میں حلال اور عمدہ چیزیں چھوڑ سکتا ہے، اللہ کا حکم مان کر جائز اور ثواب والے کام حالت روزہ میں چھوڑ سکتا ہے، تو بندہ اللہ کا حکم مان کر حرام اور نافرمانی والے کام کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ اللہ کا حکم مان کر ناجائز اور حرام کام کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ اللہ نے یہ مقصد کو سمجھایا، لعلکم تتقون، لوگوں تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم گناہ اور نافرمانی سے بچ جاؤ۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہم روزے کے اس مقصد پر غور نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے آج ہمارے روزوں سے روحانیت ختم ہو گئی ہے۔ آج ہم رسمی طور پر سحری اور افطاری کرتے ہیں لیکن روزے کے اس مقصد پر غور نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، دھوکہ و فراڈ اور ہیرا پھیری بھی کرتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، غیبتیں اور چغلیاں بھی کرتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں اور لڑائی جھگڑے اور گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں اور ٹائم گزارنے کے لیے فلمیں، ڈرامے، گانے اور کھیل تماشے بھی کرتے ہیں۔ آج ہم نے اس مقصد کو نظر انداز کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، صحیح المسلم کی روایت ہے، فرمایا وَمَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلِ بِهِ، کہ جو بندہ روزہ رکھ کے جھوٹی بات اور برے کام نہ چھوڑے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو کوئی حاجت نہیں، فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، کہ وہ بندہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مقصد کے مطابق ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔